لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على النبي الأمي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اینو پجاؤ پتر ہے جو کس سمجھ سے آگے انہوں طرح بار کر دو وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بے شک او لوگ جڑے خرچ کردے نے اپنے مالاں نوں باللیل والنہار رات دیاں طریقیاں دے اندر تے دل دیاں اجالیاں دے اندر سرا و علانیہ ظاہری طور تے بھی اور باطنی طور تے بھی یعنی ظاہری بھی خرچ کر دینے خفیہ بھی خرچ کر دینے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اللہ فرماندے نے انہاں دا اجر جڑا ہے او میں رب دے نزدیک بڑا اعلیٰ ہے بڑا پیارا ہے بڑا نرالا ہے اللہ کنا کو اجر ہے اللہ فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا فلا خوف علیہم انہاں دے چہریاں تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا کوئی ڈر نہیں ہوئے گا قیامت والے دن چہرے تر و تازہ ہونگے ولا هم يحزنون نہ او غم کھان والیاں دے وچوں ہونگے انہاں دے چہرے اترے نہیں ہونے انہاں دے ہونٹ سکے نہیں ہونے انہاں دے چہریاں دے اتے اللہ دیاں رحمتاں دے نزول ہونگے انہاں دے چہرے چمک دے ہونگے جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے میں منگدا دعاواں ربا معاف کر دے میں منگدا دعاواں ربا معاف کر دے ربا معاف کر دے سانو معاف کر دے میں منگدا دعاواں ربا معاف کر دے ربا معاف کر دے سب معاف کر دے آنسو بہا کے دامن پھیلا کے آنسو بہا کے دامن پھیلا کے منگدا میں معافی اللہ تیرے دارے اتے آ کے آنسو بہا کے
دامن پھیلا کے منگدا میں معافی تیرے دارے اتے آ کے ترلے میں پاواں ربا ہاں ہاں ترلے میں پاواں ربا معاف کر دے سانو معاف کر دے سب معاف کر دے منگدا دعاواں اللہ معاف کر دے سانو معاف کر دے سب معاف کر دے خطاواں تو توبہ میں کرنا وا مولا خطاواں تو توبہ کرنا میں مولا سب پتا ہے نہیں کوئی اولا سب تینوں پتا ہے نہیں کوئی اولا بخش دے خطاواں ربا بخش دے خطاواں ربا معاف کر دے سب معاف کر دے او ربا معاف کر دے منگدا دعاواں ربا معاف کر دے سب معاف کر دے اللہ معاف کر دے تیرا ہم مجرم تیرا سوالی آیا تیرے در تے نہ موڑی تو خالی تیرا ہم مجرم تیرا سوالی آیا تیرے در تے نہ موڑی تو خالی کردہ التجاواں اللہ کردہ التجاواں اللہ معاف کر دے سب معاف کر دے مولا معاف کر دے منگدا دعاواں اللہ پترا بند کر دے پکھا بند کر دے ایکو چلا رہا ہوں ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انحد و حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین رسول الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین رحمت دارین زینت کعبہ نبی مکرم خلق مجسم رؤوف الرحیم در یتیم پوری کائنات عظیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات اللہ پاک دا ساڑے ہوتے بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہے جس ذات رحیم و کریم نے اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال اپنے کرم دے نال مینوں اور تہانوں اپنے پاک مقدس گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی یہ اس مالک دا ساڑے ہوتے بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہے اللہ کو دعا فرماؤ کہ اللہ اس مالک دا شکر گزار بن جاؤں دی توفیق عطا فرمائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندے جنتی نے دو توجہ ذرا آج میری بات نو دھیان نال سننا چند منٹ انشاءاللہ میں ایک سادے جا انداز دے اندر تمہیں سمجھانا چاہنا رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے تے انشاءاللہ آج گڑ گڑا کے ایسیاں دعاواں پہ کرنیاں نے اور ایسے میں نبی علیہ السلام دے تمہیں فرمان سناؤنے نے ہو سکتا ہے کسے دا عمل ہو جائے اللہ میری اور تہاڈی نجات دا سبب بنا دے وے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو بندے جنتی نے دو بندے سونیا کیڑے کیڑے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صابر بھی جنتی ہے تے شاکر بھی جنتی ہے صابر بھی جنتی ہے شاکر بھی جنتی ہے سونیا صابر کون ہوندہ ہے شاکر کون ہوندہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں صابر او ہوندہ ہے جنہوں کوئی تکلیف آ جائے کوئی پریشانی آ جائے پھر او اس گل دے اتے صبر کردہ ہے تے شاکر او ہوندہ ہے پاویں خوشی ہوئے پاویں غمی ہوئے پاویں مصیبت ہوئے پاویں جناب میرے آویرہ اللہ پاک خوشی بخاوے او اس گل تے ہر حال دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کر
ہے، اینوں شاکر کہندے نے، صابر کہندے نے۔ مصیبت آن والے دے اتے صبر کرے اور کوئی زیادتی بھی کر لوے او دے اتے صبر کرے، اینوں صابر کہندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا، معاشر دا میدان ہوئے گا، ہر ایک یا رب نفسی یا رب نفسی دا وعدہ لگا رہا ہوئے گا۔ صابر نو تے شاکر نو، انہاں دوواں بندیاں نو میں بازو تو پھاڑ کے، انگلی تو پھاڑ کے جنت وچ داخل کر دیواں گا۔ اللہ نے پوچھنا ہی کوئی نہیں، اللہ نے پوچھنا ہی کوئی نہیں۔ دعا کرو ہم کہ اللہ صبر دی بھی توفیق عطا فرمائے تے اس مالک دا شکر کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ پاک نے قرآن دے وچ اعلان فرمایا لا ان شکرتم لا ازیدنکم، لوگو تسی میرا شکریہ ادا کرو۔ کوئی نعمت ملے نا اللہ دی، اللہ اکبر، اللہ کو خوشی ملے تے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو۔ اللہ فرماندے نے لا ازیدنکم، میں مزید تانوں ہور ادا کراں گا، والا ان کفرتم، اگر تساں نے انکار کر دیتا میرا شکریہ نہ کیتا، اللہ کہہ رہے نے ان عذابی لشدید، میں اللہ پاک تانوں سخت عذاب دے اندر مبتلا کر دیواں گا۔ اس واسطے میرے ویرو آؤ اللہ دا شکریہ کس حال دے اندر کرنا ہے اور کیویں کرنا ہے۔ اور میں جڑی ایت تساں حضرات دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں تلاوت کیتی، اس مقام دے اندر اللہ پاک نے ایک بڑی پیاری تے بڑی عمدہ تے بڑی بہترین بات کیتی ہے۔ اج بات کرن دا میرا مقصد ہے کہ اج موقع آئے، اج ٹائم ہے، یہ مسئلہ دسن دا ساڈا حق بندا ہے، ہو سکدا ہے کسے دا عمل ہو جائے، اللہ پاک میری اور تہاڈی نجات دا سبب بنا دے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنیے۔ خالق کائنات قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے محبوب پیغمبر جی انہاں جہان دیاں لوگاں نو اعلان کر دیو، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں او لوگ جنہاں نو اللہ پاک نے مال دیتا ہے، پکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، جنہاں نو اللہ نے زمین دے وچوں انگوریاں اگا کے سونا اناج عطا فرمایا، دانا ایک بیج دینے اللہ کریم ایک دا 100 بنا دیندا ہے۔ اسی ایک ایکڑ دے اندر اللہ اکبر، اللہ جدو بیج بوجنے من یا سوا من ہوندا ہے، اللہ ایدہ رنگ اینا لاندا ہے، جدو اسی فصل دی کٹائی کرنے ہم اللہ 50-60 من عطا فرما دیندے نے، 70-80 من عطا فرما دیندے نے۔ اللہ فرما دے نے اے لوگ نے جنہاں نو میں مال عطا کیتا غیب دے خزانے چوں، او پھر اموالہم ينفقون اموالہم، اللہ دے رستے وچ خرچ کر دینے، اللہ دے رستے وچ قربان کر دینے، اللہ دے رستے وچ خرچ کر دینے۔ اللہ فرما دے نے کس انداز نال خرچ کر دینے، اللہ اکبر، اللہ فرما دے نے باللیل والنہار، پاویں رات دیاں طریقیاں ہون، پاویں دن دے اجالے ہون، او میرے رستے وچ خرچ کر دے رہندے نے، میرے رستے وچ خرچ کر دے رہندے نے، کساندے نہیں کتراندے نہیں۔ اللہ فرماندے نے سرا و علانیہ، کئی ایسے لوگ نے جڑے باطن دے اندر میرے رستے وچ خرچ کر دے نے، کسے نو پتہ ہی نہیں چلن دیندے۔ کئی ایسے لوگ نے جڑے زہری طور تے میرے رستے وچ خرچ کر دے نے اور لوگاں نو پتہ چلدا تے او دے ول ویکھ کے لوگ ہور خرچ کر دے نے۔ اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں دے بارے میں رب اعلان کر رہا ہاں۔ اللہ کس بات دا اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ اعلان کر رہے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، رب دا قرآن ہی سونیا، رب دا قرآن خالق کائنات نے قرآن دے وچ اعلان فرمایا ہے، سونے محبوب پیغمبر جناب محمد درود پڑھیا کرو، درود اج آخری جمعہ ہے تے اج گج وج کے نبی تے درود پڑھنا ہے، اس انداز نال نبی تے درود پڑھنا ہے اور ایڈے پیار تے محبت نال نبی تے درود پڑھنا ہے۔ جدو سے جمعہ پڑھ کے باہر جاواں گے نا، اللہ ایک بات کہن تو مجبور ہو جائے، او میرے سونے تے درود پڑھن والے آ، پیار کرن والے آ، محبت کرن والے آ، جا میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڈے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ
اللہ فرماندے نے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ انہاں دا اجر جڑا میرے رب دے کول ہے اللہ جی اجر کی دیویں گا اللہ فرماندے نے پہلا اجر انہاں نو میں او عطا کراں گا پہلا انعام او عطا کراں گا دنیا دے اوتے کسے قسم دی میں تھوڑ نہیں عمل دیواں گا میں مال دے اندر اضافے کر دیواں گا دنیا دے اوتے کسے قسم دی پریشانی نہیں عمل دیواں گا دنیا دے اوتے کسے قسم دا دکھ نہیں عمل دیواں گا دنیا تے عزتاں اعلی کر دیواں گا دنیا تے مقام بلند کر دیواں گا دنیا والیاں دیاں نگاہاں دے اندر ایدیاں عزتاں بنا دیواں گا اور نمبر 2 فرمایا فلا خوف علیہم جدو کل قیامت والا دن ہوئے گا ساری کائنات دے سامنے ہر ایک دا چہرہ مرجایا ہوئے گا اور میرے رستے وچ خرچ کرنے والے میرے غریباں دے نال تعاون کرنے والے خفیہ طور تے ظاہری طور تے غریباں دا خیال کرنے والے اپنے عشر زکات دے وچوں غریباں دا حق رکھن والے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ معاشر دا میدان ہوئے گا ہر ایک نو آپو اپنی پئی ہوئے گی ہر چہرہ مرجایا ہوئے گا اللہ اعلان کر رہے ہیں اوتھے بھی اس میرے بندے نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کوئی غم نہیں ہوئے گا بلکہ اس میرے بندے دا چہرہ تر و تازہ ہوئے گا کیڑا بندہ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً رب دا قرآن ہی سونے رب دا قرآن اللہ دے رسول عشر کی ہوندہ ہے سونے زکاة کی ہوندی ہے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنیے سونے صدقہ کی ہوندہ ہے سونے صدقہ فطرانہ کی ہوندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او لوگو گل سن لو عشر انہوں کہندے نے جیڑی زمین دے وچوں فصل اگائی جائے اللہ عرش والے رحمان نے تیرے تے مہربانیاں کی دیاں تیرے تے کرم نوازیاں کی دیاں تو جناب بیج بوئی دیتا اللہ اکبر اللہ فصل بیج دیتے ہوں جناب جدو فصل پاک کے تیار ہو گئی تو پانی نہیں لایا اللہ اکبر اللہ اے برانی فصل ہوئی ہے بارشی فصل ہوئی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دے وچو 10واں حصہ جیڑا ہے تو اللہ دے رستے وچ خرچ کرنا ہے اگر تو بیج بوجھ گئے تے پھر او دی چوکی گوڈی کیتی ہے انہوں پانی لایا ہے او دے ہوتے محنتاں کیتیاں نے اللہ فرماتے نے دین دے اندر سختی کوئی نہیں لا اکراہ فی الدین دین دے اندر نرمیاں نے سونیا اللہ فرماتے نے جنہاں نو پانی دیتا ہی چوکی گوڈی کیتی ہو محنت کیتی ہو دن رات او دا 10واں حصہ نہیں اللہ اکبر اللہ فرماتے نے سونیا کہہ دینا جہان دیاں لوگانو اللہ جی کی کما فرمایا او دا 20واں حصہ تو اللہ دے رستے وچ خرچ کرنا ہے 19 من تیرے نے جڑا 20واں مانے او عرش والے رحمان دا ہے او سونے جنہیں اللہ پاک نے تینوں 19 من عطا کر دیتے نے او 20واں من جے اللہ نو دے چھڑے نا اللہ اکبر اللہ اے دے عوض دے اندر تیرا مال بھی پاک ہو گیا تیرے رزق دے اندر پاک نے اضافے کر دیتے ہیں یاد رکھ لیں او 20واں من اللہ دا کیویں اللہ نو تیرے رزق دیاں لوڑاں کوئی نہیں نہ اللہ نو کھان دی لوڑ ہے نہ اللہ نو پین دی لوڑ ہے نہ رب دا کوئی رشتہ دار ہے نہ رب دا کوئی عزیز و اقارب ہے نہ اللہ دا کوئی تی پتر ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ فرماتے ہیں میں اس چیز تو بے نیاز ہاں میں بے پرواہ ہاں مینوں کوئی کسے دی پرواہ کوئی نہیں نہ میں کسے جو جنیا گیا ہوں نہ مینوں کسے جنیا ہے نہ میں کسے نو جنیا ہے نہ میری کوئی تھی ہے نہ میرا کوئی پوتے اللہ اکبر اللہ نہ میری بیوی ہے نہ میرے بچے نے اللہ فرماتے ہیں میں کلائیاں اکویاں ازل تو لا کے اب تک میں کلا رہاں گا میرے کلے دیاں بادشاہیاں اللہ جی پھر تو کہنا ہے 20واں من مینوں دے دیو اللہ تو کی کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں لوگوں تو انہوں نہیں پتا وہ 20
یتیماں نو وی تسی اپنے رشتے داراں وچ تقسیم کر دیو اپنے ہمسایاں گوانیاں غریباں دے اندر تقسیم کر دیو اللہ ملے گا کہ اللہ فرماتے نے اے دے عوض دے اندر اللہ عرش والا رحمان اعلان کر رہا ہے میں تواڈے رزق دے اندر اضافے بھی کر دیواں گا اللہ فرماتے نے میں تواڈے گناہ معاف کر کے تہانوں جنت بھی عطا فرما دیواں گا اے دے عوض دے اندر میں تہاڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دیواں گا اللہ فرماندے نے میں تہانوں جنت بھی عطا کر دیواں گا سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عشر زکاة دین دا طریقے کار کیے اگر صحیح طریقے دنال تسی زکاة دے وہ صحیح طریقے دنال عشر تے صدقہ فطرانہ کڈو تو ہاٹے محلے دے اندر تو ہاٹے گاؤں دے اندر تو ہاٹے شہر دے اندر کوئی غریب رہ ہی نہ جاوے میرے آویرہ غریبان دا حصہ رکھیا کر اپنے مال دے وچوں اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہا سن الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ میرے مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح کر رہا سن آقا علیہ السلام دا ایک صحابی انج کر کے سامنے بیٹھا ہے ایدہ نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے کہندہ سونیا تسی گواہ بن جاؤ اللہ دے رسول میں تو ہنو گواہ بنا کے بات کرنا چاہنا ہوں میرے نبدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ چنگی بات ہے تے میں گواہ بنا گا یہ بری بات ہے تے سونیا میں گواہ کوئی نہیں ہوئی بننا اللہ دے رسول چنگی گل ہے میں تو ہنو گواہ بنانا چاہنا سونیا کس بات دا گواہ بنانا چاہنا ہے اے نبی دا یار کہندہ سونیا پھر گل سن لو جڑا فلانے انج کر کے مدینے دے پرا بار کونے دے اتے ایک باغ ہے او دا مالک اللہ پاک نے مینوں بنا چھڑے ہیں تے نال میرے نبی علیہ السلام آیت پڑھ دے قرآن دی ایک اور اللہ فرماندے نے ان الذین اشترى من المؤمنین ان الذین اشترى من المؤمنین بے شک او لوگ اللہ اکبر جڑی انہاں نو ساریاں تو چنگی چیز لگ دیئے جڑی انہاں نو دل نو پیاری لگ دیئے جڑا مال انہاں نو چنگا لگ دائے اس مال دے وچوں میرے رستے وچ خرچ کر دینے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم اللہ فرماتے نے لوگوں او بندے جڑے نو اللہ نے مال عطا کیتا ہے تے ایک مال دے نال بندے نو بڑا پیار ہوندا ہے او مال جڑا انہاں دے دل نو پیارا لگدا ہے اس مال دے وچوں اللہ دے رستے وچ خرچ کر دینے قربان کر دینے اللہ فرماتے نے انہاں لوگاں دے بارے میں اعلان کر رہا ہوں انہاں لوگاں نو میں بہترین انعام رکھے ہوئے نے نہراں والیاں جنتاں رکھیاں ہویاں نے اے نبی دا یار ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندا ہے سونیا گواہ ہو جاؤ جڑا فلانے کونے دے مدینے دے اندر باغ ہے اللہ اکبر اللہ او دا مالک اللہ نے مینوں بنایا سونیا تسی گواہ ہو جاؤ میں او باغ جڑا ہے سارا ہی اللہ دے رستے وچ صدقہ کر چھڑیا ہے اس باغ نال مینوں بڑی محبت ہے او باغ فصل دگنی دیندا ہے او باغ بڑا اعلی ہے اس باغ دی قیمت بڑی ہے میرے مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج کر کے نبوتاں والے ہاتھ اٹھا لے او صدقہ کرن والے یارا صدقہ کرن والے سونیا صدقہ کرن والے پروانے صدقہ کرن والے نبی دیا
امتیا تیرے حق دے اندر اللہ دے رسول نے آج تو 1400 سال پہلے ہاتھ چک دیتے کر کے میرے نبی انجا ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ سونیا او میرا امتی جڑا میرے رستے وچ اللہ دے رستے وچ خرچ کردا ہے مال قربان کردا ہے صدقہ خیرات کردا ہے اللہ او دے رزق دے اندر بھی اضافے کر دے اللہ او دے گناہاں نوں بھی معاف کر دے اللہ او دی دنیا بھی کامیاب کر دے اللہ او دی آخرت بھی کامیاب کر دے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو سونے دی زبان دے وچوں دعا سنی سبحان اللہ ابو طلحہ انہیں راضی ہوئے انہیں خوش ہوئے دوڑ جاندے نے ویکھیا کہ اس باغ دے اندر ایک خوبصورت مکان ہے اس مکان دے اندر ابو طلحہ دی رہائش ہے بیوی بچے بھی اتھے موجود نے باغ دے اندر داخل نہیں ہوئے مکان دے اندر داخل نہیں ہوئے باہر ہی کھڑے ہو کے اپنی بیوی نو آواز دیندے نے گل سن لے کرما لیے اللہ والیے میں رب نال اج سودا کر آیا ہوں اے باغ نو میں فروخت کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ انج کر کے اپنے بچے پکڑ کے ضروری کوئی سامان کوئی کپڑے جڑے نے وہ پکڑ کے جلدی باہر آ جا میرا رب نال سودا ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ بیوی کہندی ہے کرما لیا سودا اج کی کر کے آ گیا ہے اج تو جمعہ پڑھ کے آیا ہے تینو کی ہو گیا ہے تو پاگل تے نہیں ہو گیا ہے اے کہندا ہے نہیں پاگل نہیں ہویا میں ہوش حواس دے نال گل کر رہا ہوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایت پڑھ رہا سن الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ جڑے لوگ اللہ نے جنہاں نو مال عطا کیتا ہے او خرچ کر دینے اللہ دے رستے دے اندر باللیل والنہار پاویں رات ہوئے پاویں دن ہوئے سرا وعلانیہ خفیہ طور تے بھی زہری طور تے بھی میں رب نال سودا کر لے سونے محبوب پیغمبر نو گواہ بنا لے آئے اللہ اکبر اللہ جلدی نال باہر آ جا میں سارا باغ اللہ نو دے چھڑے آئے سارا باغ میں صدقہ کر چھڑے آئے یا جدی کوئی ہندی آندھی اتریاں دا تو صدقے کر لا تو میں چلی ہوں اپنے گھراں ہاں جی اللہ اکبر اللہ تینوں صدقیاں دی پئی ہوئی ہے عید اتو آ گئی نہ تو مینوں کپڑے لے کے دیتے نہ تو جُتی لے کے دیتی نہ تو میرے بالاں دا خیال کیتا ہے تینوں میں چولہے وچ پاونا ہے میں لگی جاندی ہوں تو صدقے خیرات کر لے لیکن بیوی کرما والی سبحان اللہ صابرہ بھی ہے شاکرہ بھی ہے کوئی کسے قسم دا اپنے خامن دا گلا نہیں ہو کیتا سونیا ویرا کوئی کسے قسم دی شکایت نہیں کیتی آسمان دی طرف نگاہ کر کے کہندی اللہ سونیا اگر میرے سر دا تاج اگر میرا خامد تیرے نال سودا کر کے آگے آوے تیرے نبی نو گواہ بنا کے آگے اللہ ساڑی نیکی قبول کر لے اللہ دے عوض دے اندر سانو جنت عطا فرما دے جنت دے اندر سونے دا گوان نصیب فرما دے اے بیوی خوش ہوندی ہوئی مسکراندی ہوئی ہسدی ہوئی اپنے بچے انگلی نہ لائے نے تے باغ دے وچوں باہر آ گئی جدو باغ وچوں باہر آئی اللہ نالے ٹر رہی ہے نالے واپس مڑ کے ویکھ رہی ہے اللہ تو تے جاننا اس باغ نال سانو کنا پیار سی اللہ تو تے جاننا ہے باغ سانو کنا کو منافع دیندا ہے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے وچ موجود نے اللہ پاک نے قرآن نازل فرما چھڑے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبہ اے لوگ کہندے نے باغ سانو بڑا منافع دیندا ہے زیادہ ہوئے گا اد نال اد منافع دے دیندا ہوئے گا پر سونیا گل سن لے جیڑا میرے نال سودا کردا ہے اللہ میں اتنا منافع دینا وا میں ایک دا 700 گنا زیادہ منافع دینا وا جیڑا میرے رستے وچ 1 روپیہ خرچ کرے گا میں ایک دے بدلے 700 عطا فرما دیواں گا
اینو کہندے نے سودا دعا کرو اللہ سانو بھی رب نہ سودے کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر زکات دین والے نو صدقہ خیرات کرنے والے دے حق وچ دعا کی تھی اللہ سونے آؤ دے مال دے اندر بھی اضافے کر دے اللہ انہوں جنت عطا کر دے گناہ میں معاف کر دے تے جنہوں دعا دو جہانہ دا سردار دے وے سبحان اللہ نبی علیہ السلام دے یار دے ترس دے رہندے سن کہ سونا کدو ساڑھے حق وچ دعا کرے کہ ہو جیسی کام کریے جدے بارے اللہ دا رسول ساڑھے حق وچ دعا کرے اللہ اکبر اللہ ایک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یار ہے ایدہ نام حضرت عروہ سارے آنکھو رضی اللہ تعالی حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عروہ تو بڑا سیانہ بندہ ہے عروہ تیری تجارت جڑی ہے بڑی آلہ ہے تیری تجارت بڑی پکیزہ ہے عروہ آئے کہ دینار لے لا جا میں نو بازار دے وچو ایک بکری خرید کے لے آدے آج میں نو شوق بہ گیا بکری دا اللہ اکبر اللہ سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دینار لے کے میرے مصطفیٰ دے کل بازار دے اندر چلے گئے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اور ایک بندے کو دو بکریاں خرید لیاں ایک کو دینار دیاں دو بکریاں لے کے واپس آ رہے ہیں رستے دے اندر ایک بندہ ملیا ایک اور تاجر ملیا یار ایک بکری دے چھڑنا فرمایا کہ لے کنے دی دیویں گا تو کنے دیویں گا کہندہ ایک دینار لے ایک دینار او دے کو لے لیا بکری انہوں دے چھڑے ان دینار بھی لے کے آ گئے بکری بھی لے کے آ گئے حضرت عروہ چاندے تو دینار اپنے جیب دے اندر رکھ لیں دے کیونکہ وہ دی ذہانت ہے کام سے اللہ میرے نبی علیہ السلام دے کول آیا کہندہ سونے دینار بھی لے لو بکری بھی لے لو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عروہ کی کر کے آ گئے چوری کر کے لین دیو سونے نہیں فرمایا کسی نال داغ دگا بازی کی تھی سونے نہیں کسی نال فراڈ لائے سونے نہیں فرمایا پھر ایک ہی میں ہو سکتا ہے دینار بھی آ جاوے بکری بھی آ جاوے میں تینوں ایکو دینار دیتا ہے تو دینار بھی لے کے آ گیا میں بکری بھی لے کے آ گیا میں ایک کہندہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے تسی کیا کہ تو بڑا سیانہ بندہ ہے اللہ اور تیری تجارت بڑی آلہ ہے بڑی پکیزہ ہے سونیا میں ایک دینار دیاں دو بکریاں لیاں دو بکریاں خریدیاں میں واپس آ رہا سا رستے جو ایک بندہ ملیا ایک دینار دی ایک بکری خرید کے لے گیا او دینار بھی میں لے آندا ہے بکری بھی تو ہاڑی خدمت دے وچ حاضر ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے برکت دی دعا واسطے ہاتھ چک لیں اللہ اے تیرا بندہ ہے میرا صحابی ہے میرا یار ہے میرا سجن ہے میرا بیلی ہے اللہ سونیا میں دعا کرنا وا اللہ اے دی تجارت وچ بھی اضافے کر دے اللہ اے دے گناہاں نو معاف کر کے نو جنت بھی عطا فرما دے اور جدے بارے دو جہانہ دا سردار دعا کر دے وے سونیا مت دگا بازی کریا کر اللہ مت فراڈ بازیاں کریا کر اگر کسے ڈنگر وچ عیب ہے تے سیدھا ساواں دسیا کر کے اے عیب اس ڈنگر دے اندر اگر لینا ہی تے لے نہیں خریدنا ہی تے نہ خریدنا اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام جڑا پکیزہ تجارت کردا ہے پکیزہ وپار کردا ہے آقا علیہ السلام نے او دے حق وچ دعا کیتی او برکت دی وی دعا کیتی ہو تے جنت دی بھی دعا کیتی ہو سونیا حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے لوگو گل سن لو جدوں دے سونے نے میرے حق وچ دعا کر چھڑیے میرے دے وارے نیارے ہو گئے میں مٹی بھی خریدنا وا اللہ پاک او دے وچوں بھی منافع عطا کر دیندا میں مٹی بھی خریدنا اللہ او دے وچوں منافع عطا کر دے پر میری زندگی دا معیار ہے اج تک میں کسے نال دھوکھا کیتا دھوکھا کر کے میں اج تک کوئی سودا بیچیا اللہ اکبر اللہ امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جدے حق وچ دعا کر دے من سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ غریباں دا خیال کردا ہے میں او دے حق وچ دعا کرنا وا اللہ او دے مال دے اندر بھی اضافے کر دے اللہ او دے رزق دے اندر بھی اضافے کر دے. اللہ اکبر اللہ. ایک میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بیان کیتا بخاری دے اندر بڑی محکم حدیث ہے اور بڑے تفصیل دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر ایک ایسا بندہ نیک اللہ اکبر اللہ اور ایک ایسا نیک تے عابد بندہ اللہ دا نیک بندہ باہر جنگل وچ کھڑا ہویا ہے. اچانک ایک آسمان تو آواز آندی ہے اے بدلیے گل سن لے او جڑا فلانا میرا بندہ ہے او دا باغ سک رہا ہے او دے باغ نو پانی لا کے آنا. اللہ اکبر اللہ. اے پہاڑی دے اوتے بدلی دے وچوں پانی گرنا شروع ہو گیا بدلی دے وچوں میہ گرنا شروع ہو گیا. اے بدلی دا ٹکڑا پانی کرا رہا ہے اے پہاڑی دے اوتے پانی ڈگدا ہے انج کر کے تھلے نو آندا ہے نوال نو آندا ہے ندی دی شکل اختیار کر گیا اور اے اللہ دا بندہ جیڑا ہے او پانی دے مگر مگر ٹر پیا. اج میں ویکھاں تے صحیح او کیڑا اللہ دا نیک بندہ ہے جدے باغ سکے جدی فصل سکے رب آپ او دی فصل دا خیال کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہونے بندہ پانی دے مگر مگر جا رہا ہے ویکھیا کہ واقعی اگے ایک باغ آ گیا اے پانی باغ دے اندر داخل ہو گیا. ایک بندہ آگے کئی ہاتھ وچ پڑی ہے اللہ اکبر اللہ انج کر کے صفائیاں کر رہا ہے. ادھروں پانی آ گیا رب دے شکرانے ادا کر دے اللہ تیرا شکر ہے میرا باغ سک رہا سے ہونے پانی نو بن رہا پانی ضائع نہیں ہون دے رہا. اللہ اکبر اللہ. اے بندہ جا کے کول سلام دعا کر دے کول بیٹھ جاندا ہے. اے اللہ دا بندہ کہندا بھائی تو چھٹ کو بیٹھ میں پانی نو سیدھا کراں پھر آپ بیٹھ کے گلاں باتاں کران گے تیریاں خدمتاں بھی کراں گا. ہن جدوں پانی مکمل باغ نو لگ گیا کول آ کے بیٹھ گیا خدمت کیتی پھل بھی کھوائے اللہ اکبر اللہ کھانا بھی کھوایا. جی بھائی کیویں آیا سا جی آیا نو اہلن و سہلن و مرحبا مینوں دس کی کرنا کی کام ہے میرے نال. اے کہندا کام تے ہور کوئی بھی نہیں میں اس جنگل دے وچ کھڑا ہویا سا آسمان تو آواز آ رہی سی اے بدلیے تینوں نہیں پتا گل سن لے میں تیری ڈیوٹی لائی ہے او فلانا میرا بندہ او دا باغ سک رہا انہوں پانی دے کے آنا. اللہ اکبر اللہ. اس واسطے بدلی جڑی او پہاڑی دے اوتے آ کے گرنا شروع کر دیندی ہے پانی نکالنا شروع کر دیندی ہے. میں پانی دے مگر مگر آ رہا وا جڑی اللہ دی طرفوں آواز آوے رب دی طرفوں جدے باغ دیاں جدے مال دیاں رکھوالیاں اللہ کردا ہے. اللہ اکبر اللہ. ثابت ہویا او بندہ بڑا اللہ دا نیک ہے. کیڑا عمل کرنا ہے جدی وجہ دے نال اللہ کریم تینوں اینا مقام تے اینا درجہ عطا فرما چھڑیا ہے. اللہ اکبر اللہ. اے بندہ کہندا ہے بھائی ایڈا وڈا عمل تے میرا کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. جدوں اے باغ پک کے تیار توجہ ذرا گل سنن والی ہے جدوں اے باغ پک کے تیار ہو جاندا ہے میں اس باغ دے 3 حصے کر لینا وا اس باغ دے پھل دیاں 3 ٹھیریاں کر لینا وا ایک گندم دے میں 3 ٹھیر بنا دینا وا. پہلا ٹھیر جیڑا ہے وہ میں اپنے گھر بیوی بچیاں واسطے لے جانا وا. دوسرا ٹھیر جیڑا ہے میں اس فصل دے اوتے دوبارہ پھر خرچ کر دینا وا. تے جیڑا تیسرا ٹھیر ہے اللہ اللہ میں غریباں وچ تقسیم کر دینا وا مسکیناں وچ تقسیم کر دینا وا ضرورت منداں نو دے چھڈنا وا اپنے رشتہ داراں نو غریباں نو یتیماں نو بیواں نو. اللہ اکبر اللہ. اے میں سارا ٹھیر انہاں نو دے چھڈنا وا. اے میرے زندگی دا معمول ہے اور ایڈی خاص میری نیکی کوئی نہیں. ایڈا مال میرے کول زیادہ وافر مقدار وچ نہیں کہ جڑا میں ایویں خرچ کیتی جاواں لیکن اے دے بیس میرے باغ دے وچ میں حصہ غریباں دا ضرور رکھیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اے بندہ رو پیندا کہندا واقعی تیری گل ٹھیک ہے. رب نے قرآن دے وچ اعلان فرمایا ہے الذین ینفقون باللیل والنہار سرا
وعلانیہ جڑے لوگ اللہ دے رستے وچ خرچ کردے نے پاویں رات دیاں طریقیاں ہون دن دے اجالے ہون سرا وعلانیہ اللہ اللہ ظاہری طور تے باطنی طور تے میرے رستے وچ خرچ کردے نے اللہ اعلان کر رہے نے فالہم اجرہم عند ربہم اللہ کہہ رہے نے میرے کول انہاں دا اجر ہے میں انہاں نو درجہ عطا فرماواں گا ولا خوف علیہم قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوئے گا ولا ہم یحزنون بے غم ہون گے اور اللہ دے رستے وچ خرچ کرنے والا صدقہ کرنے والا عشر تے زکات ادا کرنے والا اللہ فرماندے نے میں اے دی سفارش جیڑی ہے آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں دعا دیواں گا جدی سفارش دو جہاناں دا سردار کر دے وے جدی سفارش پوری کائنات دا امام کر دے وے جدی سفارش پوری کائنات دا امام کر دے وے او دی عظمت شان دے کیا کہنے ہونگے سبحان اللہ میرے عویرہ آؤ اگر اللہ نے مال عطا کیتا ہے فصل دا موقع آئے وی ماوانا اللہ دے رستے وچ خرچ کر غریبانو دینا عید دا موقع آئے عید دے اندر خوشیاں دے اندر غریبانو میں شامل کر لے اگر یاد رکھ لے او ویواں من جیڑا ہے او تو اپنے مال دے وچ رکھ جاویں گا اپنے مال وچ لا دیویں گا پھر آقا علیہ السلام دا فرمان سن لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او ویواں من تو اپنے مال وچ رکھ لویں گا تیرے مال نو اللہ پاک زوال لا دے گا تیرے مال دے اندر وباواں تے بیماریاں پھیل جاون گیاں خود کھائیں گا اپنے بچیاں نو اپنے اہل و عیال نو کھوائیں گا اللہ اکبر اللہ کہہ رہے ہیں کسے نو شوگر ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ کسے نو کینسر ہو جائے گا کسے نو جناب کیڑی بیماری موزی لگ جائے گی کسے نو ٹائیفائیڈ ہو جائے گا تینو کی ہے جی کاری صاحب میں دل دا مریض بن گیا ہاں میدے دا مریض بن گیا ہاں تینو کی ہے میں شوگر ہے ڈاکٹر صاحب نے میں مٹھے تو منع کر چھڑے آئے اللہ 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 او میرے عویرہ رب دی طرف مرض نہیں ہو اللہ دی طرف مرض نہیں ہو تیرے اپنے کمائے ہوئے عمال نے اور جیڑا تو غریبان دا حصہ ویواں من اپنے مال دے وچ چرلا لے آوے اللہ پاک نے اس مال دے اندر بیماریاں لا چھڑیاں نے اور دوسری حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او مال جیڑا ہے تو کھائیں گا خود کھائیں گا بغیر عشر تو بغیر زکاة تو کڑیا ہویا مال آقا علیہ السلام نے فرمایا تو انج سمجھ جمیں حرام دا لقمہ کھا رہے آئیں حرام دا لقمہ یہ حرام جڑا بندہ کھاندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او دی کوئی عبادت قبول بولو بولو حرام کھان والے دی کوئی عبادت قبول نہیں قبول اللہ اسی حلال مال کمایا ہے اللہ ٹھیکے تے زمینہ لے کے فصل بیجی ہے محنت کیتی ہے اللہ کوئی کسی نہ ٹھگی نہیں لائی اسی حلال مال کمایا فرمایا حلال ضرور کمایا ہی لیکن اے دے وچ بھی غریباں دا حق ہے جیڑا میرا حصہ ہے وہ بھی تو وچر لا چھڑیا ہے فلانی جگہ ڈکیٹی ہوئی اللہ اللہ اینا پیسہ لے گئے اینا سونا لے گئے اللہ اکبر اللہ نال دو بندے بھی مار گئے کئی باری تسی سنے ہیں اللہ اللہ او میرے ویرو کی وجہ ہے اسی جدو بغیر زکاتا بغیر صدقہ فطرانہ بغیر عشر دے مال اسی اپنے گھر لے آواں گے نا اللہ اکبر اللہ پھر او دے اوتے نظراں چوراں دیاں ہو جان گیاں شیطانہ دیاں ہو جان گیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے عشر والا جڑا مال تو عشر کڑ کے گھر لے آنا ہے نا اللہ اکبر اللہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال دا رکھوالا عرش والا رب آپ بن جائے گا آکھو سبحان اللہ تے جڑے مال دا رکھوالا رب آپ بن جائے اس مال نو کوئی ہاتھ لا سکدا
اس مال وال کوئی میلی اکھ کر کے ویکھ سکدا نہیں ویکھ سکدا تو ستا رہ تو باہر تجارت کرنے واسطے جاندا رہ تیرے گھر دیاں تیرے بچیاں دی رکھوالیاں رب آپ کرے گا جڑے مال دا تو عشر کڈے گا اللہ اکبر اللہ او پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجے اٹھے ادھی اے نہ چلا اٹھے ادھی رات نو ویکھ لے چھڈنا جہان اڑیا او سوچ کسے بات نو ویکھ لے کرون پار او سر تے ہے چا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائے ہوئی ویلا ستیاں وہا گیا تے گل بڑی پیاری سن والی ہو او ٹہنی تے رہنی نہیں ہو صدا پھلاں دی بہارے ہوئے صدا نہیں ہو محفلاں تے او صدا نہیں ہو یارے ہوئے صدا نہیں ہو رہنا اے تھے راشد گنہگارے ہوئے جیڑا تینوں آ کے تے قرآن سنا گیا اٹھ جاگو پیارے ویلا او موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائے ہوئی ویلا ستیاں وہا گیا آخری حدیث عرض کر کے اپنی بات نو ختم کراں آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بغیر زکات دے بغیر عشر کڈے دے اپنا مال سنبھال کے رکھدا سی قیامت والا دن ہوئے گا اے بندہ مر گیا قبر دے اندر چلا گیا اللہ اکبر اللہ قبر دے وچ اس بندے دے اوتے دو منہاں والا سپ مسلط کر دیون گے ایک سپ دا ایک منہ ہوے تے میرے امیرا او مان نہیں تے جدے دو منہ ہون اللہ اکبر اللہ او ایک واری ڈنگ مارے 70 سال تک او دی درد ختم نہیں ہوئے گی ایک واری ڈنگ ماریا سونے آج درد دی بات ہی دکھ سکھ دی بات ہی توجہ ذرا توجہ بات بڑی پیاری سن والی کسے دا عمل ہو جائے مت کسے دے کچڑو چھالیا کر مت آکھیا کرو بندہ سود کھورے اللہ اکبر لو بندہ رشوت کھورے او بندہ تے جناب اللہ اکبر لا ٹھگیاں ماردا اپنے وال دھیان کر لیا کر اپنے وال آقا علیہ السلام نے فرمایا او بغیر زکات دے مال رکھن والے بغیر عشر کڈل دے مال سنبھالن والے قبر دے اندر اللہ پاک تیرے ہوتے دو منہاں والا سپ مسلط کر دے وانگے اللہ اکبر اللہ اور اس اے تیرے چہرے دے ہوتے ادھر منے میں ایک منہ ڈنگے گا ایک ادھر منے ڈنگے گا اے بندہ روے گا کرلاوے گا ہائے 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 میں مر گیا اے سپ زبان حال نال بول کے کہے گا کملیا کیوں مر گیا ہے کیوں پریشان ہے دنیا دے تو منوں بڑا چائیں خریددا سے اج تو کہنا میں مر گیا ہاں کہندا ہاں ہاں میں تے دنیا تے تینوں ویکھیا ہی کوئی نہیں میں تینوں کیویں خرید لیا ہے اللہ اکبر اللہ اے سب زبان حال نال بول کے کہے گا کملیا گل سن لے اللہ پاک نے تینوں زمین دے وچوں فصل عطا کیتی تو بغیر عشر دے فصل نو سنبھال کے رکھ لیا اللہ پاک نے تینوں مال اینا وافر مقدار دے اندر دیتا تو سال بعد زکات نہیں سہ دیندا اللہ پاک نے رمضان دا مہینہ تیرے اوتے لے آندا تو صدقہ خیرات تو صدقہ فطرانہ بھی ادا نہیں کردا سے اللہ 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 او سارا مال جڑا اللہ والا ہے اللہ پاک انہوں سنبھال کے رکھ دیتا ہے اور آج تو قبر وچ آ گیا ہے اسے مال نہیں اللہ نے میری شکل بنا دیتا ہے سپ دی شکل بنا دیتا ہے ان میں تینوں قیامت تک ڈسدا رہنا ہے تینوں تکلیفاں دیندیاں رہنا ہے او میرے آویرا آجا جو وقت خدا دی قسم دنیا جہان چھڑ جانا ہے اے دنیا چھڑ کے قبر دا بھی بالن و قبر دا بھی جنوالا بننا ہے اور معاشر دے میدان دا بھی سامنا کرنا ہے جہنم دا بھی بالن بننا ہے اور جنتیاں بہاراں بھی اللہ پاک نے وکھا چھڑیاں ہیں آجا دنیا تے نیکیاں کر لے اللہ جنت عطا کر دے گا اگر تو دنیا دے ہوتے برائیاں کریں گا جہنم دا بالن بن جاوے گا اللہ اکبر اللہ آخری عشرے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدقہ فطرانہ
ادا کرو۔ اللہ دے رسول کنہ کو فرمایا 2 سیر تے 11 چھٹاکاں ایک سا باندھی ہے، 2.5 سیر تو زیادہ ہے، 2.25 سیر تو تھوڑا ہے۔ فرمایا موجودہ جڑی تواڈے کول جنس فصل ہے ایک جی دا 2 سیر تے 11 چھٹاکا کڈ کے اونوں صدقہ فطرانہ کڈ کے دیو نا سونیا دئیے کینو؟ اللہ اکبر اللہ۔ پہلا نمبر فرمایا او لوگ جڑے دین وچ بند ہون، دین وچ بند سونیا سانو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا او لوگ جڑے دین وچ بند ہون، سونیا کی مراد ہے؟ فرمایا جڑے لوگ بیچارے لاچار رب دا قرآن پڑھ دے ہون، پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھ رہا ہون، کوئی سرکاری طور تے اس ادارے نو امداد نہ دیندا ہوئے، کوئی اللہ دے آسرے دے قرآن پڑھ رہے ہیں اور لوگ پڑھا رہے ہیں، فرمایا باپ تو پہلا حق اونا دا ہے، اونا دی خدمت کرو، قرآن والے دی خدمت کرو، دین والے دی خدمت کرو، نمازی دی خدمت کرو، غریب تیاں والے دی خدمت کرو۔ نمبر 2 پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے رشتہ داراں کوئی غریب ویکھو انہوں صدقہ فطرانہ دیو، دے تو پہلے دیو، کیوں؟ وہ بھی اس خوشیاں دے اندر عیدیاں خوشیاں دے اندر تواڈے نال شامل ہو جائے۔ نمبر 3 فرمایا اپنے محلے دے وچ ویکھو کوئی بیوہ عورت ہووے، یتیم بچہ ہووے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یتیم بچے دی دنیا تے رہ کے خدمت تو کر لے، کل قیامت والے دن میرے مدنی کریم نے فرمایا جنت دے اندر وہ میرا گوانڈی ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ یتیمان دا خیال کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ غریباں دا خیال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ویرو اپنا صدقہ خیرات جڑا فطرانہ ہے نا او ہونے ادا کرو، 2 سیر تے 11 چھٹاکاں او دا حساب کر کے عید تو پہلے لوگاں نو دیو تاکہ لوگ او تیرا دیتا ہویا صدقہ اللہ اکبر اللہ کوئی جُتی لے کے اپنے بچے دی آ جائے گا، کوئی کپڑے بنا لیا ہوئے گا، گھر دا سودا سلف لے آوے گا، اللہ اکبر اللہ جدو کھائے گا نا تو اپنے گھر دے وچ مشغول اپنے کماں دے وچ ہوئے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتہ تیرے حق وچ دعاواں ہی کردا رہے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ ایڈا وڈا درجہ، ایڈا وڈا مقام، اللہ اکبر اللہ۔ ایک بندہ نا پچھلے دن اج میں پروگرام تے گیا کہ بندہ دا کر صاحب صدقہ خیرات دیواں کینوں؟ میں کہا بھی سب تو پہلے نیک بندہ کو ویکھ، کہندا نیک بندہ کی ویکھاں؟ میں کہا تواڈی مسجد دا امام ہوں تسی آکھنا بھی آپ نے تے غم لیا، خدا دی قسم ہے اج تک میں نہ فطرانہ لیا ہے اور نہ میں ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے معاوضہ ہی ایسا بنا چھڑیا، اللہ نے ذہن ایجا بنا چھڑیا کوئی دیوے بھی صدقہ فطرانہ تے میں نہیں کدی لیا۔ میں کہا حدیث نبی علیہ السلام دی تساں حضرات دے سامنے بیان کر رہے ہیں، میں کہا اپنے امام نو کی تنخواہ دیندے جی ہاڑی صاحب نے دے چھڑی دی، عیداں دے چھڑی دی، تنخواہ کوئی نہیں۔ میں کہا اپنا صدقہ فطرانہ بچے کنے نے جی انہاں نو کم ہی ہوندا ہے بچیاں دا، 5-7 بچے ہیگے نے، میں کہا وہ صدقہ فطرانہ آپ دی امام نو دیو، کہندا جی میرا نہیں ذہن مانگدا۔ میں کہا اللہ دے بندیا گل سن، جدوں تو جمعیا سا تیرے کان چ جڑی اذان ہے وہ امام نے آکھی، اس بعد تو بڑا سارا ہو گیا تے جناب تینوں بسم اللہ تو شروع امام نے کرایا، قرآن تینوں امام نے پڑھایا، نماز پڑھاؤں دا طریقہ تینوں امام نے دسیا، تو جوان ہویا ہے اللہ اکبر اللہ، تیرا نکاح امام نے کیتا، تیرے بچے ہو گئے، تیرے بچیاں دی تربیت امام کر دے، بلکہ تو مر جانا ہے تیرا جڑا جنازہ بھی امام نے کرنا ہے، تو قبر وچ جائے گا تیرے حق وچ امام نے دعا کرنی ہے، اجے بھی تو آنا میرا ذہن مطمئن نہیں، تے ویکھ ویکھ کے کھو گیا نا کر صاحب نہیں ہون مطمئن ہو گیا ہے۔ اور میرے ویرو خدا دی قسم میں موتبانہ التماس کراں گا اپنے اماماں دی قدر کریا کرو۔ الحمدللہ اللہ دی رحمت دے نال مینوں تے اللہ نے جماعت اتنی بہترین عطا فرما چھڈی ہے، اللہ تانوں جزائے خیر دے، اللہ تانوں اجر عظیم عطا فرماوے، معاوضہ بھی مقبول ہے اللہ دی رحمت دے نال، اور کوئی کسے قسم دا مینوں شکوہ نہیں تواڈے تے، اللہ تانوں جزا دے۔ میں دن رات دعا کرنا وا اللہ تانوں دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا میں ایسے امام ویکھے نے، ایسے اللہ والے ویکھے نے جڑے انج کر کے شرم دے مارے کسے اگے ہاتھ بھی نہیں پھلاندے، اور 2-2 4-4 دن انہاں کری فاقے دے فاقے ہوندے نے۔ اللہ اللہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اس معاشرے دے اندر؟ ساڈے امام دی کیوں نہیں قدر؟ اسی 10,000 دے کے بڑا احسان کرنے ہیں۔
اللہ اکبر اللہ او میرے ویرو موجودہ حالات نو ویکھو اپنے اماماں دی قدر کرو اپنے گھر دے وچ محلے دے وچ غریب لوگاں دی قدر کرو اللہ اکبر اللہ یتیماں دا خیال کرو جتھے لوگ درس قرآن پڑھ رہے ہون انہاں دا خیال کرو وجہ کی ہے عام بندے نو صدقہ دیو گے او کھا کے آودہ کم کرے گا دین والے نو صدقہ فطرانہ دیو گے او کھا کے نمازاں پڑھے گا قرآن پڑھے گا تو قبر وچ بھی چلا جاویں گا اللہ قبر دے وچ بھی تیرے درجے بلند کردا رہے گا دعا کرو اللہ صدقہ فطرانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے کیوں میں دیو گے صدقہ فطرانہ ماشاءاللہ آپ آج تو شروع کرنا آکھو انشاءاللہ اے نہیں میں آدھا کہ اتھے لے آؤ یا آپ اکٹھا کریے نہیں اپنے ہاتھ نال غریبانو دیو اپنے پنڈ دے وچ اپنے محلے دے وچ غریب لوگ نے انہاں نو صدقے فطرانے دیو تاکہ عید آن تو پہلے پہلے او اس خوشیاں دے اندر مشغول ہو جان اللہ کو دعا کرو اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اج دا جڑا درس قرآن اللہ دی رحمت دے نال اگر کسے دا عمل ہو گیا اگر کسے دا عمل ہو گیا خدا دی قسم اللہ میری اور تہاڈی نجات دا سبب بنایا جائے گا دعا ہے کہ اللہ جو سنے اور میں سنایا اللہ سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے میرا پتر آیا بڑی دوروں لاہوروں چل کے اور انہیں میں نے پہلے ہی فون کرتا مامو جی اگر وہ تیاں والی ناس نامے دا تو میں آنا میں کہ تو آمنا نیکی کرنے کملے آ جا تے تو یہ لا دیتا ہے تے میں یہ گل نہیں موڑ سکتا حالانکہ اج میں یہ تہیا کیتا سی کہ اج میں انشاءاللہ حدیثاں بھی سناونیاں نے رب دا قرآن ہی سناونا ہے لیکن اس بچے دی میں فرمائش نہیں موڑ سکتا دو بول تساں حضرات دے سامنے عرض کر کے اپنی بات نو مقاما امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں نے اور انہاں دی پرورش کردا ہے اللہ اکبر اللہ خدمت کردا ہے انہاں نو جوان کر کے صحیح طریقے دے نال انہاں دا نکاح کر کے گھروں الوداع کر دیندا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے جنت دے اندر میرا گوانڈی ہوئے گا آکھو سبحان اللہ تے میں عرض کیتی ہے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہاں پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہاں پاک نبی فرما گیا ہونا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا او آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہاں پاک نبی فرما گیا پالیاں بیٹیاں کیتی شادی ہونی آگ تھی انہوں آزادی کیتی بدر منیر منا دیے کیتی بدر منیر منا دیے سونا رحمت چڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہاں پاک نبی فرما گیا آخری بات وجہ ذرا پلے بن کے لے جائیں نا او بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو کتے بلے بازار نمل لوگو مات تینوں ویہ کے جناب اکھاں دے ہوتے اپنے متھے دے ہوتے تیوڑی لے آندیا کر اے تی دی وجہ تو اللہ نے تینوں جنت عطا فرماؤنی ہو تی دی وجہ تو اللہ پاک نے تینوں جنت دے اندر سونے دا گوانڈ عطا فرمانا ہے آپ پچھلے دنہ دا واقعہ تو سے سنیا ہوئے گا ایک بخت بدبخت نو اللہ نے تی عطا فرمائی اللہ اکبر اللہ 7 دن دی تے ناویو دا جنت دے اپنا پسٹل لے کے تے 5 گولیاں اپنی تینوں اپنے ہاتھ نال مار دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ او کملیا تیرے کار دے وچ اللہ نے جنت عطا فرمائی کیوں تو جنت نو جناب اللہ اکبر اللہ کروں پہ جا کے جہنم دا بالن بن گیا ہے اور مت تیوڑی لے آندہ کر اللہ تی عطا کرے تے مت تیوڑی لے آندہ کر اللہ عرش والے رحمان دیاں رحمتاں سمجھیا کر ایک بندے نو اللہ پاک نے 6 دیاں عطا فرمائیاں اور او دی بیوی پھر امید دے اندر انہیں پہلی کہہ دیتا اگر تی ہو پئی تے گل سن لے میں تینوں بھی ختم کر دے وانگا تینوں بھی ختم کر دے وانگا اللہ اکبر اللہ او سونیا ویرا اے نا بیویاں تیریاں دا کی گناہ ہے تے
معاملے عرش والے رحمان دے کول نے اے تے اللہ جاندا تیاں دیندا پت دیندا ہے اللہ دے اختیار دے اندر اے دے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکدا اے اللہ دی اللہ والی رب دی پیاری رات ہو گئی اللہ اکبر اللہ اے دا خامد سو گیا نے مسلح ڈالیا اللہ اللہ سجدے دی حالت دے اندر کہندی اللہ او میرے اللہ گل سن لے تیاں دا معاملہ تے پتران دا معاملہ اللہ تیرے اختیار دے اندر اللہ میرے بس دی بات کوئی نہیں اللہ میرے خامد نے دھمکی لا چھڈی اگر بیٹی جنے گی تینوں بھی مار دیواں گا بیٹی نوں بھی مار دیواں گا اللہ اپنی رحمتاں عطا فرما دے اللہ مینوں بیٹا عطا فرما دے ادھر بی بی دعا کر رہی ہے اللہ اکبر اللہ ادھر رات اس بندے نو خواب دے اندر اللہ نے وکھا چھڑیا اللہ فرماندے نے اللہ اللہ میرے فرشتے او اینو جہنم دے اندر لے جاؤ جہنم دیاں زنجیراں پکڑیاں ہویاں نے لگیاں ہویاں نے زنجیراں دے وچ جھگڑ کے اس بندے نو جہنم دے اندر لے کے جا رہے نے پہلے دروازے تے گیا گو پہلی تھی کھڑی خبردار اے میرا ابو ہے میں نو جہنم وچ نہیں داخل ہون دیواں گی دوسرے دروازے منو جڑے فرشتے گئے نا دوسری بیٹی کھڑی ہے تیسرے دروازے منے گئے تیسری کھڑی ہے چوتھے کول گئے چوتھی کھڑی ہے پنجویں چھویں دروازے تک 6 تھیاں کھڑیاں نے کہندیاں نے خبردار خبردار اے ساڈا ابو ایسے نو جہنم دے اندر نہیں وڑن دینا جدوں 7ویں دروازے کول گئے اگے شاید کسی کوئی نہیں دروازہ خالی ہے ادھروں فرشتیاں نے جہنم دے اندر سٹ دیتا ادھروں دی آنکھ کھل گئی اللہ اللہ ویکھیا کرما والی سجدے دے اندر پئی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اٹھے آتے اٹھ کے پیار تے محبت دیاں باتاں کیتیاں آپ بھی وضو کر کے مسلے دے اوتے کھڑا ہو گیا کہندا ہے کرما والی اج میں تینوں جڑا ہے کہ ایک گل کرن لگا واں اگر میری گل نو مننے گی تے پھر کرنا واں اللہ اکبر اللہ کہندی ہے میرے سر دے تاج کی گل کرنا چاہنا ہے اے کہندا ہے میں دعا کرنا تم ہی دعا کر اللہ پاک آپا نو 7ویں بیٹی عطا فرما دے آکھو سبحان اللہ میں دعا کرنا تم ہی دعا کر اللہ آپا نو 7ویں بیٹی عطا کر دے جہنم دے 7 دروازے بند ہو جاون میرے واسطے اللہ 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 اس واسطے میں عرض کیتی ہے او بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو کتے ملے بازار نہ مل لوگو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو کتے ملے بازار نہ مل لوگو اے موتی اے انمول لوگو اے ہیرا اے انمول لوگو راشد مکتی گل مکا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جنہ انہ پاک نبی فرما گیا ہونا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اللہ کو دعا کرو اللہ جڑے سی رمضان دے روزے رکھے صدقے خیرات کیتے آج مل کے آمین آکھنا ہے اللہ ساڑیاں نیکیاں لکھے لگا کے اللہ ساڑے گناہوں نو معاف فرما اللہ رمضان دا الوداعی جمعہ اللہ بزرگ بھی موجود نے اللہ نوجوان بھی موجود نے بچے بھی موجود نے میریاں ماواں تے بہناں بھی موجود نے اللہ ساڈے عملاں ول نہ ویکھی اللہ ساڈے گناہاں ول نہ ویکھی اللہ اپنی رحمتاں نازل کر کے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما اللہ زندہ رکھے اسلام دی خاطر زندہ فرما اللہ موت آوے تے سونی تے نیک موت نصیب فرما اللہ مرن تو بعد ساڈی قبر نو جنت دا باغ بنا مرن تو بعد اللہ سانو جنت الفردوس دے وچ اعلی مقام عطا فرما اللہ تن شاد تے بعد رکھے وا آخر دعوانا الحمدللہ